جائے تو بتاؤ کدھر جائیں گے؟ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، ہماری نئی حکومت کی جو پریارٹی ہوگی وہ انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب خود اپنے تقریر میں بتا دے گا۔ پریارٹی نمبر 1 امن ہوگا، اور امن کے لیے ہم تمام اپنے لوگوں کو کی مشاورت سے اس کو ساتھ ملائیں گے، اس کے مشاورت سے پالیسی بنائیں گے، امن و امان کو یقینی بنائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہماری پولیس اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط ہو کہ وہ جو ہے نا جو اپنے معاملات خود حل کر سکے۔ سر یہ بتا دیں کہ گورنر آفس سے عدلیہ کے پاس آج آپ دوسرا روزے آ رہے ہیں، تو وہاں سے کوئی جواب آیا؟ عدلیہ نے کل کہا تھا پشاور ہائی کورٹ چیف جسٹس نے کہ وہاں سے ان سے پوچھیں کہ استعفیٰ موصول ہوا۔ دیکھیں ابھی تو اس نے کہا ہے کہ میں کل اویلیبل ہو سکتا ہوں، اور اگر میرے پاس کوئی ارینجمنٹ ہو تو آج میرے پاس فلائٹ نہیں ہے، تو ابھی چیف جسٹس صاحب کی فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، لیکن میں گورنر صاحب سے یہ ضرور بتاؤں گا کہ دیکھیں پیپل پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتی ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے، جس نے اسے 33 آئین کا خالق ہے، اگر وہ اس آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو پیپل پارٹی پھر کدھر کھڑی ہے؟ ہم اس لیے تمام جمہوریت کو سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت جمہوریت کی جنگ ہے، ڈیموکریسی کی جنگ ہے۔ آپ جمہوریت کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے آپ پاکستان تحریک انصاف کا اور اس وقت ہماری جو صوبائی حکومت ہے اس کا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ۔ سی سی پی او پشاور کہے گا کہ مجھے فلاں بندہ قبول نہیں ہے، تو یہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے اور کوئی ادارہ کوئی انڈیویجول اس کو نہیں روک سکتا۔ اور میں اس کو بتاتا ہوں کہ شاید آپ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے، ہم وہی لوگ ہیں جو ایک مرلے جائیداد کے لیے جان دیتے ہیں، تو جب اگر کسی نے غلطی سے ہماری حکومت ہم سے چھیننے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے حکومتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خان صاحب اس سے پہلے بھی 2 حکومتیں جو ہے توڑ چکی، شاید اگر آپ اس طرح کے کریں گے تو جو 2 سال سے خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہم ماحول نہیں بنا سکے، جس میں ہم ناکام ہو گئے، شاید اسی سے اس کا افتتاح ہو اور ہمارے لیے، لیکن ہم اپنا حق کسی کو آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حق کے لیے آئینی طور پر، سیاسی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ ہر فورم پہ ہم جو ہے ہم لڑیں گے، اور آئین کو اس طرح پامال کیا جا رہا ہے جب سے یہ حکومت آئی، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور آئین کے ساتھ بھی کڑے ہیں، جمہوریت کے ساتھ بھی کڑے ہیں اور اس ملک کے ساتھ بھی کڑے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید اقبال صاحب نے تفصیل سے بات کی ہے۔ جنید اکبر صاحب نے تفصیلی بات کی ہے۔ آج جو کیس چیف جسٹس صاحب نے سنا ہے، ہم بہت مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ یعنی ہر بچہ جانتا ہے کہ الیکشن کا پروسیس قانون اور آئین کے مطابق ہوا، ڈائریکٹ میڈیا پہ ٹیلی کاسٹ ہوا، سب نے دیکھا جو آئین کی اور قانون کی جو اور رولز کی جو پروسیجرز تھی وہ تمام پروسیجر اڈاپٹ کی گئے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اپوزیشن کے پاس ہم گئے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں اب بھی کہ دیکھیں یہ ہمارا صوبہ ہے، ہمارے صوبے میں ایک اور قسم کے روایات ہیں، ہم ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں، اور اس وقت اس صوبے کی جو مسائل ہیں، جو اس وقت ہمارے امن و امان کی ایشوز ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ لیکن اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے گا، ہمارے مینڈیٹ کو ہم سے چھین کے زبردستی کسی ایم پی اے کو ٹائم گین کر کے توڑنے کی کوشش کرے گا، تو کل آپ نے دیکھا کہ 90 ووٹ پڑے اور ایک اسپیکر صاحب سے ایک غیر حاضر تھا۔ یہ کوئی ایک بھی عمران خان کی فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا تو اپنے لیے پشیمانی ڈھونڈے گا، اپنے لیے جو ہے نا وہ خود رسوا ہوگا اس عوام میں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں قانون اور آئین کے مطابق تمام پروسیس ٹھیک ہوا ہے، پروسیجر ٹھیک ہوا ہے۔ جو علامین خان نے خود اسمبلی کی فلور پہ بات کی، ہم اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک بڑا پل دکھایا کہ اس نے پبلکلی کہا کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے، اسمبلی کی فلور پہ کیا ہے۔ اس کے باوجود ہی کیا کہتے ہیں، کیا موقف لیتے ہیں؟ اس لیے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے
کہ وہ کوئی طریقے سے جو ہے نا مینیپولیٹ کر کے کوئی توڑ پھوڑ کرے گا، تو یہ پوری خیبر پختونخوا ہے، اس میں ہم ہر حد تک جائیں گے۔ اپنے ووٹ کا حفاظت ہم نے پہلے بھی کیا ہے، اب اپنی حکومت کا حفاظت بھی کریں گے۔ اگر کوئی مجھے پتہ لگا ہے وہ جو وفاقی وزیر ہے، اور اس نے کل کسی کو کمٹ کیا ہے کہ ہاں جی وہ وفاقی وزیر ہے، وہ جو ہے نا کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا کورٹ کو مینیج کریں گے، جو لوگ بیٹھے تھے ادھر۔ بھائی 26ویں آئینی ترمیم تم نے اس لیے پاس کیا ہے کہ تم عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہو، عدالتوں کو اپنی بات تخت بناؤ۔ ہم جوڈیشری کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ انصاف کریں۔ آپ سے یہ پوری قوم انصاف چاہتی ہے، اگر آپ سے انصاف سے لوگ مایوس ہو جائے تو بتاؤ کدھر جائیں گے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، ہماری نئی حکومت کی جو پریارٹی ہوگی وہ انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب خود اپنے تقریر میں بتا دے گا۔ پریارٹی نمبر 1 امن ہوگا، اور امن کے لیے ہم تمام اپنے لوگوں کو کی مشاورت سے اس کو ساتھ ملائیں گے، اس کے مشاورت سے پالیسی بنائیں گے، امن و امان کو یقینی بنائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہماری پولیس اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط ہو کہ وہ جو ہے نا جو اپنے معاملات خود حل کر سکے۔ سر یہ بتا دیں کہ گورنر آفس سے عدلیہ کے پاس آج آپ دوسرا روزے آ رہے ہیں، تو وہاں سے کوئی جواب آیا؟ عدلیہ نے کل کہا تھا پشاور ہائی کورٹ چیف جسٹس نے کہ وہاں سے ان سے پوچھیں کہ استعفیٰ موصول ہوا۔ دیکھیں ابھی تو اس نے کہا ہے کہ میں کل اویلیبل